بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام من عرف نفسه فقد عرف ربہ۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث منقول ہے۔ امام نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ انسان کا اپنا نفس، اپنا وجود، اس کے اندر خداوند متعال کے بے انتہا نعمتیں اور حکمت کے انمول تحفے موجود ہیں۔ خود انسان کی باڈی کے اندر اس کے اور روح کے حوالے سے، اس کے نفس کے حوالے سے جو مختلف قابلیتیں خداوند متعال نے انسان کو عطا کیا ہے، کیپیسٹی جو انسان کو دی ہے، اگر اس پہ انسان غور و خوض کرے، سوچے، ایک دنیا ہے، ایک رسالہ ہے توحید مفضل کے نام سے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شاگرد مفضل کو ایک توحید بیان کی ہے، وحدانیت خدا کی، انہی چیزوں کے ذریعے کہ انسان کے آنکھوں کی خلقت، انسان کی ناک کی خلقت، انسان کی زبان کی خلقت، انسان کے کان کی خلقت اس انداز سے کیوں ہے، آنکھیں نیچے کیوں ہیں، سر کے اوپر کیوں نہیں ہے، سامنے ہوتی تو کیا ہوتا، ناک نیچے کی طرف کیوں ہے، اگر اوپر کی طرف ہوتی تو کیا مسائل ہوتے۔ اب شکل، اب اس شکل سے ابھی ہم مانوس ہوئے نا، لیکن اگر خداوند متعال اس شکل کو کسی دوسرے انداز میں بناتا اب اس شکل سے ہم مانوس ہوتے۔ ان پلکوں کا کیا فائدہ ہے وہ بھی امام نے بیان فرمایا ہے۔ ضرور اس کتاب کو لے لیں، توحید مفضل پڑھیں، مطالعہ کریں۔ خداوند متعال کے حکمت اور رحمت کے جو انمول تحفے ہیں وہ امام نے مختصر بیان کیا ہے، کیونکہ خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اگر آپ گننا شروع کریں تو آپ اس کا احصاء نہیں کر سکتے، پورا نہیں گن سکتے کہ کتنے کروڑ ہیں، کتنے خرب ہیں، اتنے ارب ہیں۔ یعنی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ گنتی کر سکے خدا کی نعمتوں کو، بے انتہا ہیں۔ اور وجود انسانی اور نفس انسانی بھی خداوند متعال کی انجینئرنگ کی، خدا کی حکمت کا ایک کرشمہ ہے۔ کئی ایک چیزیں انسان کے نفس کے اندر موجود ہیں، اور انسان چاہے اپنے اس نفس کی قابلیت کے ذریعے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، یہاں تک کہ اگرچہ دین اسلام اس کی تائید نہیں کرتا، انسان اگر کوشش کرے، ریاضت کرے، اپنے آنکھوں کے ذریعے بڑی بڑی چیزوں کو روک سکتا ہے۔ ابھی انڈیا کے اندر ہیں جن کو مرتاز کہتے ہیں، ان کے روحانی ہے، لامے شاید اس کو کہتے ہیں آپ لوگ پاکستان میں۔ وہ اتنی ریاضت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی ریز کے ذریعے ٹرین کو روک دیتے ہیں۔ انسان کے اندر کی کیفیت اور قابلیت کا ذکر کرتا ہوں۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اگر دین کے اصول اور قواعد اور ضوابط اور حدود میں رہ کر اگر انسان کوشش کرے، بہت کچھ بن سکتا ہے۔ ابو علی سینا آپ دیکھیں، ان کے علم کا جو عالم ہے، آج تک ان کی کتابوں سے مسلمان مومن تو چھوڑیں، کفار بھی اپنی یونیورسٹیز کے اندر استفادہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر جو عقل کی کیپیسٹی ہے وہ بے انتہا ہے۔ اس کا شاید ہم 0.01% شاید استفادہ کرتے ہوں گے۔ نیوٹن ایک انسان تھا، اس نے جو اس عقل سے استفادہ کیا، انسانوں کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ نیوٹن کا جو آپ نے قانون پڑھا ہے، اسی طرح آپ
اصول ارشمیدس کے نام سے ایک اصول پڑھتے ہیں، ایک لا پڑھتے ہیں، قانون ہے. وہ بھی ایک انسان تھا، اس نے کوشش کی، اپنے عقل کو بروئے کار لایا، ایک نیا قانون دیا، اچھال کی قوت اس نے دی، جس کی وجہ سے آپ کی کشتیاں چلتی ہیں، آپ کے سمندری جہاز چلتے ہیں. ٹارک فورس کے نام سے آپ پڑھتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر بے انتہا صلاحیتیں خداوند متعال نے رکھی ہیں. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو زندہ کر کے اس کو عملی میدان میں لانے کی ضرورت ہے. اور انسان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ فرشتے بھی نہیں کر سکتے ہیں. اتنی قابلیت انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو جہت دینے کی ضرورت ہے. بچپن سے ہی اسی لیے کہا گیا ہے سب سے پہلی تعلیم بچوں کو قرآن کی دیں. اس دن میں نے عرض کیا ہے قرآن معجزہ ہے، تمام علوم کا خزینہ قرآن ہے، تمام حکمتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. اگر اس قرآن کو ہم اپنے لیے سرنامۂ زندگی اور اپنی زندگی کا حقیقی حصہ بنا دیں، یہ قرآن خود معجزہ ہے، انسان کو بھی معجزہ بنا دیتا ہے. آپ محمد حسین طباطبائی کے بارے میں آج سے 20 سال پہلے تقریباً وہ معجزے کی شکل میں سامنے پوری دنیا کو حیران کر دیا. اس چھوٹے سے بچے نے 5 سال کی عمر میں، اس کی وجہ یہی قرآن عظیم سے وہ مشہور تھے، قرآن سے مانوس تھے. انسان کی اندر کی جو کیفیات ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کو ابھارنے کے لیے سب سے پہلی تعلیم قرآن کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کلام خدا ہے، ہم فعل خدا ہیں. فعل خدا کو نخار بخشنے کے لیے کلام خدا کی ضرورت ہے، لیکن سمجھداری کے ساتھ، رٹا نہیں، خالی رٹا لگانا، حفظ کرنا پہلی منزل ہے، دوسری منزل اس کا ترجمہ، تیسری منزل اس کو سمجھنا. اگر اس کے ساتھ آگے جائے تو پورے دنیا کے علوم اس کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. ابھی محمد حسین طباطبائی کے ہاتھ میں دنیا کی کتنی ڈگریاں ہیں. سائنسدانوں کی ڈگری بھی اس کے گھر میں ہے، انجینئرز کی ڈگری بھی اس کے پاس ہے، فلسفے کی ڈگری بھی اس کے پاس ہے، لیکن نہ وہ فلسفے کی کسی استاد کے پاس پڑھنے گئے تھے، نہ اس نے سائنس پڑھی ہے، نہ اس نے انجینئرنگ پڑھا ہے، لیکن تمام ڈگریاں اس کے گھر کے اوپر، اس کے گھر میں موجود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی قرآن سے استفادہ کیا. ان کے والدین نے اپنے بچے کو قرآنی بنا دیا. حدیث بھی اس نے عرض کیا کہ بچپن میں اگر کوئی انسان نوجوانی میں پڑھے قرآن کو، اختلط بلحمہ و دمہ، قرآن مخلوط ہو جاتا ہے اس کے خون اور پوست میں، اس کے گوشت میں رچ بس جاتا ہے. پھر یہ انسان ایک نورانی ایٹم بم بن جاتا ہے، سب کے لیے چیلنج بن جاتا ہے. کوئی اس کا علمی میدان میں، عملی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے عمل کے ساتھ. خالی حفظ کرنا، خالی رٹا لگانا کافی نہیں ہے. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو درک کرے، خود بہت خدا کے سامنے سجدریز ہوگا. اتنی عظمتیں انسان کے اندر خدا نے رکھا ہے. اسی لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اتعظم انک جرم صغیر وفیک انت وعالم الاکبر. اے انسان، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹے سے جرثومہ ہیں، نہیں، جبکہ آپ کے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے. عالم کبیر بھی نہیں کہا، عالم اکبر انسان کے اندر خدا نے ودیعت رکھا ہوا ہے. کیوں؟ یہ انسان اس باہر کی دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے اگر اپنی صلاحیت کو بروئی کا، اس لیے عالم اکبر کہا. اس لیے شاعر نے بھی یہی کہا، فارسی شاعر نے، شاید اقبال کا ہو شعر، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ شعر مجھے یاد ہے. آن کی در عالم نہ گنجت عالمس، وہ چیز جو انسان کے اندر نہیں سمو سکتی، یہ باہر کی دنیا ہے. آن کی نہیں، معذرت، میں نے شعر کو الٹا پڑھا. آن کے در عالم نہ گنجت آدمس، آن کے در عالم بے گنجت عالمس. وہ چیز جو انسان کے اندر سما سکتی ہے وہ دنیا ہے، لیکن وہ چیز جو دنیا کے اندر نہیں سما سکتا، کنٹرول نہیں ہو سکتا، وہ انسان ہے، آدم ہے. کیونکہ آدم کے اندر، انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، وہ اس دنیا سے نکل کے دوسری دنیا کے سیر کر سکتا ہے، مسجود ملائکہ واقع ہو سکتا ہے، ماورائے
ماوراء طبیعت تک پہنچ سکتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے صلاحیتوں کا خداوند متعال نے اس کو مالک بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے دنیا کو۔ کئی ایسے گزرے ہیں، کچھ مثبت تبدیلی لے کر آئے ہیں، کچھ منفی تبدیلیاں لے کر آئے ہیں، کچھ انقلابات لے کر آئے ہیں، کچھ انقلابات مادی تھے وہ ختم ہوئے، کچھ انقلابات معنوی ہیں جو ابھی تک ہیں۔ خصوصاً تاریخ اسلام میں جو 3 بڑے انقلاب ہیں، میں اکثر عرض کرتا ہوں، آفاقی انقلاب، ایک انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو آج تک زندہ ہے، ایک انقلاب عاشوراء ہے جو امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں لایا، اور ایک نیا اور آخری انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلاب ہے، جس نے استکبار اور استعمار کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ امام خمینی نے اپنی ان صلاحیتوں سے جو خدا نے انہیں ودیعت کی تھی استفادہ کیا۔ شرق و غرب کے اندر 2 بڑی قوتیں تھیں، دونوں کو جھکنے پہ مجبور کر دیا، اور آج دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اسلامی انقلاب کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے دنیا نے ضرور ایران کو، جہاں پہ اسلامی انقلاب آیا، اس کو اعتماد میں لینا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے نفس کے بارے میں معرفت حاصل کرے، میرے اندر کیا خصوصیات ہیں، کون سی صلاحیتیں خدا نے رکھا ہے، ان صلاحیتوں سے استفادہ کرے، اساتید کے پاس جا کے ان صلاحیتوں کو ابھارے، اہل علم کے پاس جائے، اہل معنویت کے پاس جائے، قرآن کے در پہ جائے، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز سے استفادہ کرے، اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، نئے ایجادات، نئے دریافت کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر۔ اسی لیے امام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا خود بخود اس نفس کا خالق خدا ہے اس تک پہنچ جائے گا۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے یہ صلاحیتیں میں نے اپنے اندر تو ایجاد نہیں کی، کس نے دیا ہے؟ آہستہ آہستہ سوال کرتے کرتے وہ خدا تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ نفس کی معرفت جو ہے وہ خدا تک پہنچا دیتی انسان کو۔ اس کو کہتے ہیں یہ سیر در انفس اور سیر در آفاق۔ انسان اپنے نفس کے اندر بھی سیر کر سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی سیر کر سکتا ہے۔ دنیا کی اگر آفاق کے اندر بھی یہی ہے، باہر کی دنیا کے اندر بھی اگر انسان توجہ کرے، غور کرے، تفکر کرے، خدا کے اتنے سارے حکمتیں اور نعمتیں ہیں، خود بخود سجدریز ہو جائے گا، سجدے میں پڑ جائے گا۔ خصوصاً گلگت و بلتستان کے اندر جو خدا کی نعمتیں ہیں شاید ہی کسی جگہ میں ہوں، جہاں کی جو قدرتی مناظر ہیں، قدرتی وسائل جو زمین کے نیچے دفن ہیں، اور جو قدرتی آبشار ہیں، پانی کا جو بہاؤ ہے، دریا ہے، چراگاہیں ہیں، سکون ہے، امن ہے، اور آلودہ نہیں ہے ہوا، یہاں کی پاکیزہ ہوا ہے، نیشنل ریسورسز اس کے اندر ہیں۔ یہ خدا کی نعمتیں ہیں، اگر اس پہ انسان توجہ کرے خود بخود خدا کا شکر بجا لائے گا، خالق کا شکر بجا لاتا ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنی صلاحیتوں کو کما حق کو سمجھنے اور ان صلاحیتوں کے مطابق کوشش کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ملی، قومی اور مذہبی جو ضروریات اور مفادات ہیں اس میں یکجا ہو کر، یک صدا ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔